موضوع جس کے ذیل میں گفتگو کرنا ہے، جس کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے، سورہ حدید کی 25 نمبر کی آیت ہے، جس کا ترجمہ بہت تیزی کے ساتھ، چونکہ کل میں الگ الگ کر کے بتا چکا آپ کو، ترجمہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے اور ان رسولوں کو ہم نے روشن دلیلیں عطا کی، روشن معجزات عطا کیے۔ اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی۔ کتاب اور میزان کے نازل کرنے کا مقصد صرف یہ کہ تاکہ ہمارے رسول لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کریں۔ ہم نے لوہا بھی نازل کیا جس میں سختی بھی ہے اور نقصان و زحمت بھی بہت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی بہت ہے۔ لوہے کے نازل کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ لوہا ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ جان لے کہ وہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کا چھپ کر مدد کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، قدرت رکھتا ہے اور عزیز بھی ہے، یعنی زبردست ہے۔ سامعین کرام، ہم کل ایک سوال کو وضاحت کرنا میں چاہتا تھا کل، لیکن وہ سوال وہیں کہ وہیں رہا، بات کہیں سے کہیں موضوع بدلتا چلا گیا۔ اب وہی سوال پھر میرے ذہن میں ہے، چونکہ اس سے پوچھا گیا ہے، پتہ نہیں وہ مسلم ہمارے موجود ہیں یا نہیں ہیں، کہ پوچھا یہ جا رہا ہے، پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یقینی طور پر اس وقت جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں ہماری نئی نسل پچھلی نسل کے مقابلے میں بہت سے اسباب کی وجہ سے زیادہ روشن خیال ہے، زیادہ سوالات اپنے ذہن میں رکھتی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی جب میں ترجمہ کر رہا تھا تو یہاں بھی وہی مسئلہ آ گیا، اور چونکہ میں نے ترجمہ کر دیا اور آپ حضرات میں سے کوئی بھی اس وقت تک ظاہر ہے متوجہ نہیں ہوگا جب تک کہ میں آپ سے اس کی وضاحت نہ کروں۔ ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ اللہ نے، توجہ ذرا سی رکھیے، اللہ نے لوہے کو نازل کیا، اس لیے نازل کیا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جان لے اس کا اور رسولوں کا مدد کرنے والا کون ہے۔ ابھی ترجمہ سنا آپ نے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ یقیناً جان لے، مَن يَنصُرُهُ، کہ اس کا ناصر مددگار کون ہے، وَرُسُلُهُ، اور اس کے رسولوں کا۔ آپ کی سوال کا جو جواب تھا وہ یہیں کہ یہیں ہمارے پاس اس مسئلے سے حل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نہ جانتا تھا کہ وہ ناصر کون ہے؟
جواب دیجئے جناب، جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ بے شک وہ جانتا تھا، تو پھر یہ کیوں کہا اس نے؟ کیا ضرورت تھی اسے کہنے کی؟ اس لیے کہ اللہ کا علم آپ کا سا اور ہم جیسا نہیں ہے، وہ علیم بالذات ہے۔ یعنی علیم بالذات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے یہاں علم اس کی وجود اور ذات کے ساتھ ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، جب سے ہے وہ علیم ہے، عالم نہیں۔ عالم تو میں اور آپ بنتے ہیں، فرق دیکھیے، عالم تو میں اور آپ بنتے ہیں۔ عالم کہتے ہیں علم رکھنے والا، علیم کہتے ہیں جس کے وجود میں علم ہو۔ وجود میں علم ہو، فرق ہے، اور قواعد کے اعتبار سے بھی فرق ہے، لیکن اس مسئلے میں اس کو آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ یعنی آپ نے اس کو ایک مثال سمجھ لیجیے تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ آپ نے چائے میں چینی ڈالی، چائے میٹھی ہو گئی، اور ایک چینی پہلے سے میٹھی تھی، تو چینی کی مٹھاس میں اور چائے کی مٹھاس میں فرق ہے۔ چینی کی شیرینی میں اور چائے کی شیرینی میں فرق ہے۔ کوئی بھی ماہر چاہے تو چائے سے شیرینی کو الگ کر سکتا ہے، لیکن چینی سے شیرینی الگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل سامنے چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے، یعنی چائے سے مٹھاس کو الگ کر سکتے ہیں۔ تو چائے میں مٹھاس آئی ہے جب چینی ڈالی گئی، چینی میں مٹھاس ہے اس کی ذات کے ساتھ، جس میں مٹھاس ہوتی ہے اسی کو چینی کہتے ہیں۔ بھئی یہی مثال بالکل ہے اللہ کی صفات کی، کہ وہ علیم ہے، یعنی جس میں علم ہے وہ اللہ ہے، وہ قدیر ہے۔ اب جتنے بھی اسماء الہی ہیں ان کو سب کو ذہن میں رکھیے، تو سارے صفات اس کے یہاں وہ اس کی ذات کے ساتھ ہیں، اس کی ذات سے ہٹ کر نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے، علم الگ ہے، ہم الگ ہیں۔ ذہن میں رکھیے اس کو، علم الگ ہے، ہم الگ ہیں۔ بہرحال یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کا ناصر ہے اور اس کے رسولوں کا مدد کرنے والا ہے۔ وہ جانتا تھا، بالکل جانتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ کہہ کر، اس کو سمجھیے ذرا سا، اللہ یہ کہہ کر کہ وہ جان لے کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والا ہے، اصل میں وہ تو جانتا ہے، وہ ہمیں بتلانا چاہتا ہے کہ تم دیکھ لو کہ یہ ہے وہ کہ جو میرا اور میرے رسولوں کے، یعنی میرے اسلام کا مطلب دین ہے، دین اسلام کا مددگار ہے، تم جان لو۔ غور سمجھیے، وہ تو جانتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اے انسان، اے سننے والے، اے قرآن کے پڑھنے والے، ہم تجھے بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے جو ہمارے دین کا ناصر ہے، اور یہ اس لیے بتلانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دین کا ناصر ہے اس سے اگر تم بھی نصرت مانگو گے تو ہماری سنت تو ہوگی، شرک نہیں ہوگا۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں سمجھ۔ تو یہ مقصد کہ آپ کو بتانا مقصود ہے، لوگوں کو بتانا مقصود ہے۔ اب آئیے اسی کے ساتھ اس گفتگو کو جلدی سے منسلک کر کے پھر آیت پہ گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال سے واقف ہے یا نہیں ہے، جانتا ہے۔ تو سوال اس سے مربوط یہ ہے، اس سے متعلق یہ ہے کہ جب جانتا ہے تو اس نے ہمیں ہماری خلقت میں رکھا ہی کیوں ایسا؟ ایک بات اب ذرا سا، یہ بڑا پیچیدہ سا فلسفیانہ مسئلہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سطح پر، اس لیول پر آ کے بات کروں جہاں ہر شخص سمجھ جائے۔ دیکھیے عزیزان محترم، ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اس کے سلسلے سے واحد اشارہ ہے
کہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے افعال کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب اس کے ترجمے میں اور اس لفظ کے آنے سے عمومی طور پر یہ تصور ذہن انسانی میں آتا ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اب جتنے بھی افعال و اعمال ہم کرتے ہیں وہ اللہ نے چونکہ پیدا کیے ہیں تو ہم تو بری الذمہ ہو گئے، ہم پر اس کی ذمہ داری نہیں آتی۔ یعنی آسان کر کے کہ اگر نہ وہ پیدا کرتا، دھیان میں رکھیے اصل مفہوم سمجھنا نہیں، میں نے ترجمہ لفظی کیا ہے، اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ اعمال پیدا کرنے کے معنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر عمل کے کرنے کے لیے ایک عمل کا کرنے والا چاہیے، جس کو ہم مبدا کہتے ہیں۔ لیکن ویسے اگر مبدا کو آسان سمجھیں تو اس کو فاعل کہتے ہیں، اس کو کسی کام کا کرنے والا کہتے ہیں، ڈوئر کہتے ہیں۔ مثلا دیکھیے جملہ سنیے گا میرا، مثلا اس نے دیکھنے کا عمل پیدا کیا تو آنکھ کو اس کا فاعل بنایا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے آنکھ کو پیدا کیا ہے اور آنکھ کا کام ہے دیکھنا، سمجھیے اس بات کو۔ اس نے سننے کا عمل پیدا کیا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اس فاعل کو پیدا کیا ہے، اس کام کے کرنے والے کو بنایا ہے کہ جو اس عمل کو کرتا ہے۔ بولنے کی عمل کو پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے زبان کو پیدا کیا ہے اور زبان سے بولنے کا کام لیا جاتا ہے، بولنے کا عمل ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے ذرا صاحب کا، اس حد تک اللہ ذمہ دار ہے۔ یعنی اعضاء وہ اعضاء کہ جن سے انسان مختلف عمل کرتا ہے، ان اعضاء کی تخلیق تک اور ان اعضاء سے متعلق کام کی تخلیق تک اللہ ذمہ دار ہے۔ سنیں ذرا سے اس بات کو، سمجھ آ گئی؟ توحید کا تصور میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے۔ یعنی جتنے وہ اعضاء ہیں کہ جو کسی بھی کام کو کرتے ہیں، ان سب کی خلقت، ان کی تخلیق اور ان سے متعلق کام، یقیناً ان سب کا اللہ خالق ہے، ان سب کا خالق ہے۔ لیکن سنیے ذرا سا مجھے، انہی آنکھوں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا اور ان میں دیکھنے کے عمل کو بھی پیدا کیا، انہی آنکھوں سے اللہ، انہی آنکھوں سے انسان قرآن کو بھی دیکھتا ہے اور انہی آنکھوں سے انسان سنیما بھی دیکھتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس نے آنکھ کو پیدا کیا ہے، آنکھ کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن اس عمل کے استعمال کے لیے آپ کو بااختیار بنایا ہے۔ اس عمل کے تعلق سے اختیار آپ کو دیا ہے کہ آنکھ ہم نے پیدا کی ہے، دیکھے گی، لیکن وہ دیکھے گی جو تم دکھاؤ گے۔ کان ہم نے پیدا کیے سنیں گے، لیکن وہ سنیں گے جو تم سناؤ گے۔ زبان ہم نے پیدا کی ہے، بولے گی، لیکن وہ بولے گی جو تم بلاؤ گے، اور اسی میں آپ کی گرفت ہے۔ دیکھو کرے، اسی میں آپ کی گرفت ہے کہ کیا استعمال کرتے ہیں آپ ہاتھوں کا، کیا استعمال کرتے ہیں آپ آنکھ کا، کیا استعمال کرتے ہیں آپ کان کا، کیا استعمال کرتے ہیں آپ زبان کا۔ اگر آپ یہ سب کچھ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، سنیے ذرا سا، آپ یہ سب کچھ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم تمہارے لیے نمونے بھی بتائے دیتے ہیں کہ جنہوں نے کان کا استعمال مطلقاً ہمارے لیے کیا، کان ان کا تھا، ہم نے انہیں اذن اللہ بنا دیا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے زبان کا استعمال
مطلقاً ہمارے لیے کیا، زبان ان کی تھی۔ عجیب بات ہے، یعنی کہیں آپ نے دیکھا، لیکن یہ نمونے چھوڑے ہیں اس لیے کہ کلام رسول کرتا ہے اور اس کے کلام کی ذمہ داری اللہ دیتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، ہمارا رسول اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں۔ ہاں اگر بولتا ہے تو ہمارے اشارے پر بولتا ہے، وہی کے معنی اشارے کے ہیں، ہمارے اشارے پہ بولتا ہے۔ حبیب، یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کی بیعت تیرے ہاتھ پر نہیں ہے، ان کی بیعت اللہ کے ہاتھ پر ہے، یعنی بیعت رسول کے ہاتھ پر ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مثالیں قائم کر دی ہیں اللہ نے کہ اگر تم بعض پرس سے قیامت کی بچنا چاہتے ہو تو بس اب تمام اعضاء کو جن کو ہم نے پیدا کیا، ان کے افعال کو پیدا کیا، ان کو ہماری مرضی کے مطابق استعمال میں لاؤ، تمہارے لیے انجام بہتر ہو جائے گا۔ مل کے درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز ہے۔ اللہم صل علی وسلم۔ میرے خیال میں یہ مسئلہ جو آپ کا تھا، جو بھی سوال کیا گیا تھا کہ انسان کے افعال کی ذمہ داری کس پر آتی ہے جبکہ اللہ جانتا ہے۔ اب اس کو بھی تھوڑا سا، ابھی میں ایک بات آپ سے مزید عرض کروں گا کہ اعضاء کے تعلق سے میں نے ماہ سیام میں بھی ایک آیت پڑھی، بلکہ 2 آیتیں پڑھی تھیں۔ چاہتا ہوں کہ وہ دونوں آیتیں پھر دہرا دوں تاکہ اس وقت جو مجمع میرے سامنے ہے اس کو ایک مرتبہ اور بیدار اور جگہ دیا جائے۔ یہ اعضاء جو آپ کے ہیں ان کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اچھا آپ ذرا سا دودھ پڑھیں تو میں حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، قیامت کے تعلق سے پروردگار عالم سورہ حامیم سجدہ میں 3 آیتوں میں بات کر رہا ہے، 20، 21، 22۔ 20، 21، 22۔ اب یہاں پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی قیامت تو ابھی ہوئی نہیں برپا، ذرا سوچیے آپ، قیامت ابھی برپا ہی نہیں ہوئی اور بات ہو رہی ہے قیامت کی۔ یہ بھی اس لیے ہے کہ وہاں انداز یہی ہوگا جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی لیکن ہوگا یہی جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ آپ کو شکایت نہ ہو کہ پالنے والے یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا ہم ہر بات بتاتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر تمہاری غفلت بہت بڑھی ہوئی ہے تو تم جانو، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ تم بیدار رہو، تمہاری آنکھیں کھلی رہیں۔ بہت توجہ رکھی جیسا ارشاد ہوا کہ قیامت میں جب آپ آئیں گے تو کیا ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ، اللہ اپنی عدالت کا ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، یہاں تک کہ انسان حساب و کتاب کے لیے ہماری عدالت میں آئے گا، ہمارے سامنے آئے گا۔ تو جب ہمارے سامنے آئے گا تو اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا، اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں انسان کی اس کیفیت کو بھی بتایا ہے کہ انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھنے کے بعد
حیران اور پریشان ہو کر کہے گا وَيَقُولُونَ سورہ بنی اسرائیل 14 نمبر کے وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، انسان جب اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو گھبرا کے کہے گا یا اللہ یہ کیسی تحریر ہے، کیسی تحریر ہے کہ جس میں میرا کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو لکھ نہ دیا گیا ہو۔ سنا آپ نے میرے جملے کو؟ میں ایک بات کہوں گا، بہت لطف لیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہے گا وہ انسان؟ کہ یقولون، سارے لوگ کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیسی ہے کہ جس میں میرے کسی چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑا ہی نہیں، سب لکھ دیے ہیں۔ اس سے پہلے حکم کیا ہے؟ اس سے پہلے حکم ہے اقرا کتابک۔ یہ کہا جائے گا جب نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اب یہ فرق ہے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا، کسی کے الٹے ہاتھ میں ہوگا۔ جن کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ مومنین ہیں، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ اور نامہ اعمال دینے کے بعد کہا جائے گا اقرا کتابک، اس کتاب کو پڑھو۔ کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج تو اپنا احتساب خود کر لے اس کتاب کو پڑھ کے۔ پھر سنیے میرے جملے کو، پھر آیت کو سن لیجیے۔ اقرا بکتابک، اس کتاب کو پڑھو۔ کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج کے دن، قیامت کے دن تیرے لیے کافی ہے کہ تو اپنا احتساب خود کر لے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لے۔ میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بچے، اس بات کو سن لیجیے، آج میرے جملے کو بہت توجہ رکھیے گا۔ آپ کے لیے ایک حیران کن بات کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ کے مذہب میں، آپ کے دین میں صرف سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کو ذہن رکھیے، یعنی خود احتسابی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، دوسروں کا ٹھیکہ نہیں دیا اسلام نے۔ سنیے میری بات کو، اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا دین سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا حامی ہے، خود احتسابی چاہتا ہے، خود اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ حدیثوں میں آیا کہ جب رات کو لیٹو تو اس سے پہلے جائزہ لو کہ دن بھر کیا کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے اس کا؟ تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، دوسروں کے اعمال کے لیے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، اپنی احتساب کی طرف نہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اور میں تو کجا، اللہ نے رسول کو بھی یہ ذمہ داری نہیں دی تھی۔ رسول کو بھی یہ ذمہ داری نہیں دی تھی کہ وہ احتساب کرے لوگوں کا۔ کیا خیال ہے؟ توہین رسالت تو نہیں ہو گئی؟ میں کبھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، آپ کو معلوم ہے، خود قرآن مجید اس پر دلیل ہے۔ سورہ رعد آیت کا نشان 40 ارشاد ہوا کہ حبیب انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے حبیب تیرا کام ہے جو حکم ہماری طرف سے آئے اسے پہنچا دے۔ صرف اتنا کام ہے تیرا، انما کے ساتھ ہے، انما علیک البلاغ، تیرا کام ہے پہنچا دینا۔ وعلینا الحساب، حبیب پوچھیں گے ہم، حساب ہم لیں گے۔ نہیں غور کرے آپ، یعنی اگر نماز کا حکم آئے پہنچا دے کہ نماز پڑھو۔ اب تیرا کام یہ نہیں ہے کہ دیکھتا پھرے کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ علینا الحساب، حساب ہم لیں گے۔
تو خدا کے لیے بدعت اسی کو کہتے ہیں جو کام رسول نے نہ کیا ہو. بدعت کی تعریف ہی ہے کہ جو کام رسول نے نہ کیا ہو. تو جب رسول نے احتساب نہیں کیا تو آپ یہ بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ تو قیامت کے منظر کو پیش کر رہا ہے پروردگار عالم. اچھا ہاں، ایک بات تو رہ گئی. آپ نے ایک چیز تو جو مجھے کہنا تھی وہ میں روانی میں آگے بڑھ گیا. آپ پھر سن لیجیے ذرا سا، ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں آپ سے. غور طلب ہے. کیا کہا ہے قرآن نے؟ اقرا کتابک، آج اپنی کتاب کو پڑھ لے. اب مجھے یہ مجمع بتائے کہ وہ کتاب کس زبان میں لکھی بھی ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کس زبان میں ہوگی؟ ایک بات بڑی لطیف سی آپ سے کہنے جا رہا ہوں. کس زبان میں ہوگی؟ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی ایک اور، یہ تو بنی اسرائیل کی ہے، اور ایک آیت میں نے اور پڑھی بھی آپ کے سامنے. یقولون ما لہذا الکتاب، سب کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے. تو بھائی اگر پڑھ نہیں سکے تو کہیں گے کیسے؟ سمجھیے گا اس بات کو. اگر پڑھ نہیں سکا کوئی تو پہلے تو یہ کہا کہ پڑھنے والے پڑھوں کیسے؟ یعنی وہ اقرا کہے گا تو سب پڑھ لیں گے. غور نہیں کیا آپ نے؟ وہ اقرا کہے گا سب پڑھ لیں گے. تو مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اس کے اقرا کرنے پر جاہل، ہندو، مسلم سب پڑھ لیں گے، اور رسول سے کہا اقرا. اللہم صل علی محمد. یعنی دیکھیے کیسی لطیف بات ہے کہ وہاں سب پڑھ لیں گے، کسی قوم کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، کوئی بھی ان کی مادری زبان رہی ہو. قرآن کہہ رہا ہے سب پڑھ لیں گے جب وہ اقرا کہے گا. تب اس میں کسی کو اعتراض نہیں. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ کوئی فرانسیسی کہے گا کیسے پڑھوں، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا. سارے مسلمان متفق ہیں کہ سب پڑھ لیں گے، اور سب کہیں گے کہ ایسی کتاب ہے. صغیرہ بھی موجود ہے، کبیرہ بھی موجود ہے. تو عزیزان محترم، بس دکھ کی بات یہ ہے کہ سب سے کہا جائے تو پڑھ لیں، رسول سے کہا جائے تو اب اس کو کیا کیا جائے؟ ایسی عقلوں پہ سوائے اس کے کہ ہم ماتم کریں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ میرے کے درود پڑھ دے ایک مرتبہ ذرا سا. تو محترم سامعین، وہ آیت پھر ہماری آتی رہتی ہے جو کہ جب قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا منزل حساب پر، ہماری عدالت میں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤ ہوا، یہاں تک کہ انسان ہمارے سامنے آئے گا تو اعمال نامہ سامنے ہوگا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت سے انسان، اچھا ایک بات قابل توجہ ہے مزید، نکتے آتے ہیں تو کیا کی جائے جب چاہے منزل گزر جاتا ہے. ایک بات آپ نے اور نہیں ملاحظہ فرمائی کہ جب اعمال نامہ دیکھے گا تو کہے گا کہ میرا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ ایسا نہیں جو میں نے کیا ہے اور اس میں نہ ہو کتاب میں. حضور والا، دنیا میں انسان 2 دن پہلے کی بات بھول جاتا ہے.
دنیا میں انسان 2 دن پہلے کی بات بھول جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ آج ہی کی بات ہے. ایک صاحب، ایک جگہ میں کھانے پہ مدعو تھا، وہاں ایک صاحب نے میرا نام پوچھا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد، کوئی 1 گھنٹہ گزرا ہوا کھانے کے بعد، پھر مجھ سے پوچھنے لگے وہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں. میں نے کہا حضور ابھی تو میں نے عرض کیا تھا. کہنے میں بھول گیا. یعنی انسان، آپ کی بھی میری بھی فطرت ہے، مجھ سے اگر آپ پوچھیں آپ تو بہت سی باتیں میں بھول چکا ہوں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ جب اللہ چاہتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو مومن ہی سے نہیں، گناہ گاروں سے بھی بھول جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اور سب یاد کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا فلاں سال میں. تو اللہ کی چاہت پر مومن، کافر، منافق، مشرک سب کو یاد آ جائے. اور جب بات اس کے رسول کیا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے، تو کہا جائے بھول کا غلبہ تھا، نسیان کا غلبہ تھا. یہ سارے مسائل قرآن سے حل ہوتے ہیں. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ یہ آئے گا انسان تو کیا ہوگا؟ ان میں سے بعض لوگ وہاں بھی گستاخانہ جرات کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہم نے کیا ہی نہیں. تو اس وقت مشیت کی طرف سے حکم ہوگا. اب وہ سنیے، جب انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم. تو انسان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا. بند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کپڑا وغیرہ لگا کے، ایسے ہی حکم الہی سے زبان بند ہو جائے گی. اور اس کا کان، اس کی آنکھیں اور اس کی کھال، یعنی کھال سے مقصد یہ ہے کہ جسم کے سارے حصے، چونکہ سب پہ کھال ہوتی ہے، اس کے خلاف گواہی دیں گے. آنکھ کہے گی پالنے والے ہم تو اس کے اختیار میں تھے، جیسا اس نے دکھایا ویسا ہم نے دیکھا. کان کہیں گے پالنے والے ہم تو اس کے اختیار میں تھے، جیسا سنایا ویسا ہم نے سنا. جسم کے دیگر اعضاء کہیں گے پالنے والے ہم کیا کریں، اس وقت تو ہم اس کے اختیار میں تھے، جیسا اس نے ہمارا مصرف کیا ہم نے چوں چرا نہیں کی، وہی کیا جو یہ چاہتا تھا، وہی کیا جو یہ چاہتا تھا. اب جیسے ہی انسان اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کے حصوں کو اپنے خلاف گواہی دیتے ہوئے دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے قالوا لجلودہم. تو انسان حیرت زدہ ہو کر اپنے ان اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا، ارے تم تو میرے تھے، یہ میرے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہو؟ لما شہدتم علینا، تم تو میرے تھے. کل تک تو میں تمہیں اپنا کہتا تھا، میرا کان ہے، میری آنکھ ہے، میرا ہاتھ ہے، میرے پاؤں ہیں، اور آج یہ کیا ہو گیا؟ آنکھیں پھیر لی. یہی تو ہے نا، لما شہدتم علینا، تم آج میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اب سنیے جواب سنیے اعضاء کا. جواب میں اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. اور یہ طاقت دی ہی اس لیے ہے کہ جو کچھ تو نے ہم سے کرایا ہے ہم اسے بیان کر دیں. ہم اسے بیان کر دیں. تو عزیزان محترم، یہ آیت اور یہ مقام قرآن کا میں نے اس لیے پیش کیا آپ کے سامنے کہ ابھی سے احتیاط کی ضرورت ہے. آج ہی رات سے، اس وقت سے اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دیجئے کہ یہ ہاتھ میرا ہے آپ کے ساتھ.
لیکن رپورٹر کسی اور کا ہے. رپورٹر کسی اور کا ہے. اور چونکہ تمام اعضاء کی بات ہے مختلف مقامات پر، سورہ نور میں بھی ہے ایک آیت، سورہ یاسین میں بھی ایک آیت ہے کہ جہاں انسان کے اعضاء کی گواہی کی بات کی گئی. اب ظاہر مجھے یہ موضوع نہیں، اس لیے میں بات کو آگے لے جانا نہیں چاہتا. تو آپ آج سے اس مجلس سے اٹھیں تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا کے اٹھیں کہ بس میں ان سے اب محتاط رہوں گا، احتیاط برتوں گا، اس لیے کہ بظاہر میرے ساتھ ہیں لیکن ہیں کہیں اور کے رپورٹر، کہیں اور کے جاسوس. تو کل شرمندہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آج احتیاط کر لی جائے. ان کا وہی مصرف کیجئے جو اللہ چاہتا ہے. مل کے درود پڑھتے ایک مرتبہ آواز میں. اب اس کا مختصر سا جواب عمل کے تعلق سے بس ایک چھوٹا سا کہ اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ بالکل جانتا ہے. میرے ہر عمل کو جانتا ہے. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے پہلے سے کہ میں تقریر کروں گا. آپ تشریف فرمائیں، سماعت کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ سماعت کریں گے. لیکن ایک فرق سمجھ لیجئے اس کو آسانی کے ساتھ. کوشش کروں گا کہ بالکل بہت سہل لفظوں میں سمجھ میں آ جائے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ میرا تقریر کرنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے. سمجھے اس بات کو؟ یعنی وہ جانتا ہے اس لیے میں تقریر نہیں کر رہا، بلکہ اس لیے کہ میں تقریر کر رہا ہوں وہ جانتا ہے. نہیں اور کیا نہیں سمجھا؟ یعنی میرا تقریر کرنا اس کے جاننے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا جاننا میرے عمل پر منحصر ہے کہ یہ کرے گا ایسا نہیں. مثال دیتا ہوں، میں دیکھا سناٹا چھایا ہوا ہے، ذرا درود پڑھیں آپ بذات مثال دیتا ہوں. ایک شخص 8-9 منزل کی عمارت پر کھڑا ہوا، جانتا ہے کہ اگر میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا تو موت واقع ہو جائے گی. جانتا ہے. اس نے چھلانگ لگائی، مر گیا. تو اب مجھے بتائیے کہ اس کا مرنا اس کے جاننے کی وجہ سے ہے یا اس عمل کی وجہ سے ہے جو اس نے کیا؟ تو اللہ کے جاننے پر منحصر نہیں ہے ہمارا عمل، بلکہ ہمارے عمل سے وہ جانتا ہے کہ یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا. تو اس لیے ذمہ داری اس پر نہیں ہے، ذمہ داری آپ پر ہے. اور اسی لیے واحد آپ ہیں، واحد آپ ہیں. سنیں اس بات کو، واحد آپ ہیں کہ جن کو اللہ نے دو متضاد، دو دوسرے کی بالکل اپوزٹ قوتیں دی ہیں. دو متضاد اور ضدین قوتیں دی ہیں. ایک عقل دی، ایک قوت شہویہ دی. جس کے تحت بہت سی قوتیں ہیں، یعنی قوت شہویہ کے تحت بہت سی قوتیں ہیں. قوت وہمیہ ہے، قوت غضبیہ ہے، اور بہت سی قوتیں. ظاہر ہے کہ ان قوتوں کے سلسلے میں نہیں جانا چاہتا. تو اب یہ ساری قوتیں جو ہیں وہ عقل کے ساتھ بالکل ٹکراؤ رکھتی ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو چونکہ آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، آپ سمجھیں انسانوں کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ اللہ نے ان کے اندر دو مختلف قوتیں رکھی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا، میرے ذہن میں ابھی سے ایک بات آ رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ مبارک صیام میں میں نے چھٹے معصوم کا قول پیش کیا تھا. درود پڑھیں ایک مرتبہ تو آپ کو یاد دلاتا ہوں. تقویٰ کی منزل پہ ایک تقریر کی تھی میں نے. ذرا سا اپنے ذہن کو
اس طرف لگی جائے گی رمضان میں، واپس لے جائیے، روزہ ہی رکھنا ہے. سوچئے ذرا سا تقویٰ کے اوپر. تو میں نے ایک مولا کا قول، مولا نہیں پہلے امام کا بھی قول ہے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور چھٹے امام کا بھی قول امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ترجمہ کر دوں جلدی سے کہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ انسان کی فضیلت کیا ہے، کیوں افضل ہے، تو معصوم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے جاندار مخلوق میں ملائکہ کو عقل دی ہے، ان کے پاس شہویہ نہیں ہے. جانوروں اور حشرات اور پرندوں کو قوت شہویہ دی ہے، عقل نہیں ہے. انسان کو دونوں قوتیں دی ہیں. اور اس کے بعد جو معصوم نے جملہ کہا تھا وہ جملہ قابل قدر ہے، بہت توجہ رکھیے. معصوم نے فرمایا سنو، فمن غلب عقلہ علی شہوتہ، جس نے اپنی عقل کو اپنی قوت شہویہ پر غالب رکھا، وہو خیر الملائکہ، وہ فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اور جس نے پست کر دیا خود کو تو وہ پھر جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے. اور قرآن میں بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے انسان کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ یہ انسان جس میں یہ اوصاف ہوں وہ جانور سے بدتر ہے. بلکہ سورہ اعراف کی ایک ہی آیت سن لیجئے آج آپ. کل میں نے ایک اقبال کا قطع پڑھا تھا، آج ایک آیت سن لیجئے. اللہ نے کہا کہ اے انسان، ہم نے چاہا تھا کہ اپنی آیتوں کے ذریعے سے جس مقام پر ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، اپنی آیتوں کے ذریعے سے اس مقام کو اور بلند کر دیں. توجہ رکھیں ذرا سا، اس مقام کو اور بلند کر دیں. لیکن تو نے اپنی نادانی سے کیا کیا؟ تو نے اپنی نادانی سے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا بندہ بنا لیا. وَلَكِنَّهُ، ٹکڑا آیت کا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تو انسان تھا ہمارا، جھک گیا زمین کی طرف. سنیے ذرا سا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، تیری توجہ تمام تر زمین کی طرف ہو گئی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور تو نے اپنے خواہشات کی تکمیل کر لی، تو اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے لگا، خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. تو کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے انسان کی مثال کتے کی سی ہے. یہ قرآن استعمال کر رہا ہے، مہذب ترین کتاب دنیا کی. کون؟ جو دنیا کا طلبگار ہو، جو اپنے خواہشات کا بندہ ہو. قرآن نے کہا کہ ایسا انسان کیا ہے؟ کتے جیسا ہے. اور مولا نے بھی کہا ہے اپنے قول میں، الدنیا جیفتن وطالبها کلاب. سنو، یہ دنیا ایک مردار جانور ہے. اور جو طلبگار ہیں اس مردار کے، وہ کیا ہیں؟ کلاب، کلب کی جمع. ذہن میں رکھیے اس کو. اب یہاں پھر مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے باز یہ نہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کی مذمت کر رہے ہیں مولانا، تو بہتر ہے کہ دنیا کو چھوڑ ہی دیں. بہتر ہے دنیا کو چھوڑ دیں. نہیں، دنیا کی زندگی 3 قسم کی ہے، 3 قسم کی. ایک ہے دنیا کی زندگی، ایک ہے دنیاوی زندگی، ایک ہے دنیا میں زندگی. میرے پاس آسان ترین وقت یہی تھا کہ اتنے مختلف وقت آپ کو بتا دوں. ایک ہے دنیا کی زندگی، ایک ہے دنیاوی زندگی، ایک ہے دنیا میں زندگی. آپ کا دین یہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں زندگی بسر کریں، نہ دنیا کی زندگی ہو نہ دنیاوی زندگی ہو. ضرور پڑھ دیں ایک مرتبہ اجتماعی طور پر.
اللہم صل یا علی ماشاء اللہ، جزاک اللہ بیٹا۔ اب اس منزل پر ہم آ گئے، اور جب اس منزل پر آ گئے تو اب ظاہر ہے کہ کاش میں اپنے مولا کا اس منزل کا غلام ہوتا کہ وقت پر میرا اختیار ہوتا۔ لیکن ابھی میری اس معرفت میں بڑا نقص ہے، بڑا نقص ہے، وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن انشاءاللہ نکل کے جائے گا نہیں۔ عزیزان محترم، بات جو مجھے کہنا تھی اس کو ذرا سا دو لفظوں میں کہہ دوں تاکہ کل سے آیت اصل بات شروع ہو جائے۔ آج میں نے اپنے طور پر جواب دے دیا ہے، پھر مزید کوئی سوال کی صورت ہو تو مجھ سے آپ تمام حضرات میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی تعلق سے۔ مجلس کے بعد دے دیجئے مجھے، کل کی مجلس میں بتا دوں گا، مختصر مناسب میں اسے بتا دوں گا۔ عزیزان محترم، اب بات آئی صرف اتنی سی، دیکھیے اب میں گریز کر رہا ہوں اپنے مقصد کی طرف کہ انسان کو اللہ نے دو مختلف طاقتیں دی ہیں، دو مختلف طاقتیں دی ہیں۔ کون کون سی طاقتیں وہ آپ نے سن لی، اسی لیے میرا جملہ سنیے کہ اللہ نے انسان کی خلقت کے ساتھ ہدایت کو رکھا ہے۔ بس مختصر پیرا میں سمجھ لیجیے، یہ ہمارے اصل موضوع کی بات ہے۔ انسان کی خلقت کے ساتھ اس کی ہدایت کو بھی رکھا ہے۔ کل میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، لیکن اب ایک بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، ہدایت کو بھی اس نے اپنے پاس رکھا ہے، ذہن میں رکھیے کہ اس بات کو، کل انشاءاللہ اس پہ کچھ اور لطیف گفتگو ہوگی، مگر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تو کل بتاؤں گا میں کہ ہادی جو ہیں وہ کیسے ہیں، یہ تو کل آئے گی بات، کل 2-3 گفتگو۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اب ہماری گفتگو جو ہے کل سے شروع ہوگی ہدایت کے تعلق سے، ارسلنا رسولنا۔ کل 2 دن لگیں گے، 2 شبیں لگیں گی کہ ہم بتائیں گے رسولوں کے بارے میں کہ رسول کیسے آئے ہیں، اور ایک ایسی چیز آپ کے لیے عرض کروں گا سرکار کے تعلق سے کہ ہو سکتا ہے کہ اکثریت نہ سنی ہو۔ اس کے بعد پھر ہمارا موضوع ہوگا بینات، ایک دن موضوع ہوگا ہمارا کتاب، قیامت کے ساتھ کتاب، ایک دن موضوع ہوگا ہمارا میزان، ایک دن موضوع ہوگا ہمارا لوہے کا نزول، اور ایک شب، اب یہ ایک دن سے مسئلے کہ 2 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک شب آخر میں یا اس سے 1 دن پہلے یہ بتاؤں گا میں کہ وہ کون ہے اذرو قرآن کہ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے دین کا ناصر بنا ہے۔ بس 1-2 دن قرآن سے بتاؤں گا، اپنی سے نہیں، شخصیت کو آپ پہچانیں گے۔ یا علی اللہم صل علی محمد۔ بس عزیزان محترم، آخری 2 باتیں سن لیجئے، 2 سوال ہیں میرے، اور دونوں سوالوں کے جواب میں آپ سے چاہتا ہوں۔ میرے سوال یہ ہیں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں، کیونکہ ہمارے اندر 2 متضاد چیزیں رکھی گئی ہیں، اس لیے ہم ہدایت کے محتاج ہیں، تو جب ہدایت کے محتاج ہیں تو آپ کے خیال میں ہادی کیسے ہونا چاہیے؟ پہلا سوال۔ یعنی میں آسان کر دوں کہ یہ سوال آپ سے کرنا ہے مجھے کہ جب ہم ہدایت کے محتاج ہیں تو ہادی ہم جیسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہم جیسا تو وہ بھی محتاج ہدایت ہے، اسے کسی اور ہادی کی ضرورت پڑے گی، اور یہ سلسلہ پھر
دور اسے کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں، دور کہ ایک کے بعد ایک اور کوئی ہادی ملے گا نہیں. میں بھی نام کا ہوں. آپ سمجھ ایک بات. دوسری بات جو ہے بڑی لطیف ہے، اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا، جو اماموں کو بھیجا، کیوں بھیجا ہے؟ کس کی ہدایت کے لیے ہیں؟ ہاں، یہی تو مجھے تصور نکالنا ہے. میں نے آپ سے سوال کیا، اگر آپ بات جو پیچھے جاتے جی فرمایا انہوں نے نہیں سنا جواب. میرے ایک محترم بھائی نے کہا کہ اللہ نے نبیوں کو ہمارے لیے بھیجا ہے. نہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ممبر ہے، یہ ممبر ذاکر کے لیے بنا ہے. ٹھیک، یہ ممبر ذاکر کے لیے بنا ہے. کہا جائے گا کہ اس ممبر کو بنوایا گیا ہے ذاکر کے لیے. ممبر افضل ہے یا ذاکر؟ یعنی وہ جو بنا ہے وہ افضل ہے یا وہ جس کے لیے بنایا گیا ہے؟ جس کے لیے بنایا گیا وہ افضل. اگر آپ نے یہ تصور لیا ہے ذہن میں کہ نبی ہمارے لیے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کم سے کم اتنی بات آج تک پہنچ جائے. اگر یہ تصور آ جاتا ہے آپ کے ذہن میں کہ نبی ہمارے لیے آئے ہیں، تو یہ ناقص تصور ہے، گناہ سرزد ہو رہا ہے. ہمارے لیے نہیں آئے. اگر معاذ اللہ ایسا تصور ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم بلند ہیں. آگے جو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن ہمارے لیے بھائی ممبر ذاکر کے لیے، ذاکر فضیلت رکھتا ہے. مکان مکین کے لیے، تو مکان غایت، مکین جی غایت. اب یہ روپ ڈالنے کے لیے میں نے وہ جملہ استعمال کیا ہے، لفظ کہ جو فلسفے میں آتا ہے، روپ ڈالنے کے لیے یہاں پہ. یعنی ایک سبب چیز وہ جو بنی ہے اور ایک وہ جس کے لیے بنی ہے. تو بھائی جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ آپ کے لیے، جبکہ خود آپ کو آپ کا وجود اس کے صدقے میں ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو اس تصور کو نکال دیجئے. بس یہ بات آج کی حد تک سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. اس تصور کو نکال دیجئے. مسئلہ کیا ہے؟ خدا کرے کہ میری بات پہنچ جائے اور سب تک پہنچ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہے. سنیے ذرا سا، اللہ ہے قادر و قدیر، ہم ہیں مجبور. اللہ ہے خالق، ہم ہیں مخلوق. اللہ ہے لطیف، ہم ہیں کثیف. اللہ ہے غنی، ہم ہیں فقیر. یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد. یہ فلسفہ سمجھ لیجیے صاحب. دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد، غنی فقیر کی ضد، فقیر غنی کی ضد، قادر مجبور کی ضد، مجبور قادر کی ضد. اب سارے اسماء الہیہ دیکھتے جائیے، اور جب دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی، تو یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو چیزیں ضد ہوتی ہیں وہ ایک جگہ نہیں ہو سکتی. یہ فلسفے کا لاجک کا مسئلہ ہے بالکل، کہ ضدین یکجا نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کی ضد یکجا نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی بات آپ کے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی معرفت کیسے حاصل کرتے، ہم اس کے احکامات کیسے لیتے، جبکہ ہم ضد ہیں، وہ بھی ہماری ضد ہے. سمجھیے اس کو. نہ وہ نیچے آ سکتا تھا، نہ ہم میں اوپر جانے کی صلاحیت تھی. اب انسان چونکہ عقل رکھتا ہے، بہت توجہ آپ کی، انسان چونکہ عقل رکھتا ہے تو اس نے ایسے موقع کے لیے ایک طریقہ استعمال کیا کہ جب بھی ایسا کام ہو
کہ ضدین کو جمع کرنا ہے، ضدین کو جمع کرنا ہے، تو میں ایک بالکل سامنے کی مثال لیتا ہوں. اس نے کہا کہ ضدین کو جمع کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے میرے پاس. کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ پانی اور آگ ضد ہوتے ہیں. سنیے، بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں اس بات کو. پانی اور آگ ضد ہیں. پانی زیادہ ہو جائے تو آگ کو بجھا دے، آگ زیادہ ہو جائے تو پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے. یکجا نہیں ہو سکتے. انسان تھا عقل مند، اس نے کہا ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اس نے ایک برتن لیا، برتن میں پانی لیا، آگ روشن کی، آگ روشن کی، برتن کو آگ پہ رکھا. اب نیچے آگ ہے، درمیان میں برتن ہے، اوپر پانی ہے. برتن آگ جیسا نہیں، برتن آگ جیسا نہیں، برتن پانی جیسا نہیں، برتن گرم ہو گیا. سنیے جملے کو، برتن گرم ہو گیا، اس کے باوجود بھی آگ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میرے جیسا ہے. ٹھیک ہے، بالکل سامنے کی مثال ہے. پانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ برتن میرے جیسا ہے. ہاں یہ ضرور ہوا کہ چونکہ آگ سے قریب تھا تو جو آگ کی صفت تھی وہ برتن میں آ گئی، اور وہ صفت برتن سے آ کر پانی میں منتقل ہو گئی. بس اب یہی مثال ہے انبیاء کی کہ انبیاء ہمارے اور اللہ کے درمیان میں اس کی صفت آتی ہے، ہماری طرف منتقل ہے. درود پڑھ دے ایک مرتبہ. نہ نبی خدا جیسا ہے، نہ نبی ہم جیسا ہے. ہم جیسا ہے تو یاد رہے یہ بات آپ کو کہ نبی آیا ہے، انبیاء آئے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے. یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، اے موسیٰ میں نے تجھے منتخب کیا ہے اپنے لیے. یعنی انبیاء آتے ہیں، اب سنیے ذرا سا، انبیاء آتے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے، ہم ہیں نبی کی معرفت کے لیے. فرق دیکھیے، انبیاء ہیں اللہ کی معرفت کے لیے، ہم ہیں نبی کی معرفت کے لیے. نبی کی معرفت ہو جائے تو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے. اب اس مثال کے بعد آئندہ سے نہ کہیے گا کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. بس عزیزان محترم، 1.25 گھنٹہ مجھے ہو رہا ہے، 1 گھنٹے 10 منٹ، 2-4 منٹ میں صاحب کی بھی لوں گا. اس لیے کہ اب اگر آگے موضوع بڑھاتا ہوں تو پھر مزید 1 گھنٹے تک آپ کو سننا پڑے گا. تو وہ پڑے گا والی بات میں کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس میرے لیے یہیں سے مصائب کی بات آ گئی. میرے بھائی نے ابھی آپ سے درود پڑھوایا، میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مصائب کا ایک گوشہ دے دیا. کیا کہا انہوں نے؟ مادر حسنین کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں.
کسی شاعر نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ کربلا میں گھر زہرا کا ایسا اجڑا کہ پھر نہ آباد ہوا. عزیزان محترم، میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں مصنف نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ اگرچہ سیدہ نے اللہ کے دین کو بہت کچھ دیا، لیکن دو وجود ایسے کہ اگر نہ ہوتے اور سیدہ نہ دیتی، دیے ہوئے اللہ کے تھے. تو انہوں نے آگے چل کے لکھا کہ سیدہ کی زندگی کو اگر سامنے رکھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ شہزادی نے اپنے لیے ایک عبادت بنا لیا تھا ان دونوں کی تربیت. اور وہ کون ہیں؟ ایک حسین، ایک زینب. میں نے دیکھا، بہت دیر تک سوچتا رہا، حقیقت کے قریب نظر آئی بات. اتفاق کی بات ہے کہ یہ بات بہت پرانی ہو گئی، چند سال، 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے. ایک جگہ ایک مجلس میں کسی نے سلام پڑھا اور اس سلام کا ایک شعر ایسا میرے دل میں اترا، وہ اسی تصور کے ساتھ تھا. وہ شعر سن لیجئے اور پھر آئیے وہیں سے مصائب شروع کرتے. شاعر نے شعر کیا اچھا لکھا ہے، عجیب و غریب، دماغ آدمی کا ایک دفعہ ڈوب جاتا ہے غم میں. شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک رکن عبادت تھا، یہ ایک رکن عبادت تھا سیدہ کے لیے، یہ ایک رکن عبادت تھا سیدہ کے لیے. ارے سنوارا کرتی تھیں زینب کو کربلا کے لیے. یہ ایک رکن عبادت تھا سیدہ کے لیے، سنوارا کرتی تھی زینب کو کربلا کے لیے. اور عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ شہزادی کونین نے زینب کو ایسا سنوارا، یہ تربیت صرف اور صرف مصائب کے مقابلے میں صبر کی تھی، صبر کی تھی. میں آج ابھی میرا ذہن آمادہ ہے، میں آپ کے سامنے شہزادی کا یعنی جناب زینب صلوات اللہ علیہا، جن کا نام زینب کبریٰ، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. مولانا نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نام زینب پہ رکھے تھے. ایک کا نام تھا زینب کبریٰ، ایک کا نام تھا زینب صغریٰ. اور جو زینب صغریٰ تھی ان کو ام کلثوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب زینب کی بیٹی کلثوم کو پالا تھا، کیونکہ اولاد نہیں تھی کوئی، اس لیے ام کلثوم یعنی کلثوم کی ماں کہا جاتا ہے. نام ان کا تھا زینب صغریٰ، ذہن میں رکھیے گا. یعنی اس سے اندازہ لگا لی، اس دن مولانا فرما رہے تھے کہ زینب کے معنی ہے باپ کی زینت. دونوں بیٹیاں باپ کی زینت تھیں. یعنی عجیب ہے، یہ دو بیٹیاں ایسی کہ جن کے لیے باپ نے کہا یہ زین اب ہیں، باپ کی زینت ہیں،
اور ایک بیٹی اور مجھے نظر آئی کہ جس کے لیے باپ نے کہا جس گھر میں یہ نہ ہو نام فاطمہ، لیکن مولا کے اس ارشاد کے بعد نام ہو گیا سکینہ، اس ارشاد کے بعد سکون دینے والی. جزاکم اللہ. تو صبر کے لیے تیار کیا. بس عزیزان محترم صرف ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک تقابل کے ساتھ، ایک کمپیریزن کے ساتھ. ویسے ایک بات عرض کروں آپ سے تاریخ کے تعلق سے. جب امام حسین علیہ السلام مکے سے کربلا جا رہے تھے تو درمیان میں ایک منزل آتی ہے، اس کا نام ہے منزل خزیمہ، جہاں میرے مولا نے ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے قیام کیا. منزل خزیمہ پر صبح پہنچے، پورے دن قیام کیا، پوری رات قیام کیا، دوسری صبح چلے وہاں سے. اس منزل خزیمہ پر جب دن گزر گیا، رات کا بھی تقریباً آدھا حصہ گزر گیا، تو ایک مرتبہ شہزادی سر سے پاؤں تک چادر میں ملبوس اپنے خیمے سے نکلی اور تیزی سے بھائی کے خیمے میں گئی. جیسے ہی امام نے دیکھا، ایک مرتبہ مصلی چھوڑا، بہن کے قریب آئے. زینب کیا بات ہے، تم پریشان کیوں؟ ایک مرتبہ کہا ماں جائے کیا آپ نے کچھ نہیں سنا؟ کہا کیا زینب تم نے کیا سنا ہے؟ کہا ماں جائے ابھی ابھی میں نے ایک آواز سنی ابھی ابھی. کہا وہ کیا؟ کہا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا الا یا عینو فاختلفی بجہدن، اے میری آنکھوں رو، اتنا رو کہ تمہاری روشنی چلی جائے. الا یا عین، اے میری آنکھوں، فاختلفی، اپنے کو ختم کر لو روتے روتے. کیوں؟ فمن یبقی علی الشہداء بعدی، اس لیے کہ ان شہداء پر ان کی شہادت کے بعد کوئی رونے والا نہیں ہوگا. الا یا عین فاختلفی بجہدن، اے میری آنکھوں اتنا رو کہ روتے روتے تمہاری بینائی چلی جائے. فَمَن يَبْقَى عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدِي، اس لیے کہ تمہارے بعد ان شہداء پر ان کے وارث رو نہ سکیں گے. تو میرے مولا نے کہا کہ زینب کیا چاہتی ہو؟ اور کہا ماں جا اتنا بتا دے یہ شہداء ہیں کون، یہ کس کے لیے کہا جا رہا تھا، کس کی طرف اشارہ تھا. مولا نے اس منزل پر بہن کو جواب نہیں دیا. اور ایک مرتبہ کہا کہ یا اختہ ہو، اے میری پیاری بہن، جو قضاء و قدر الہی میں گزر چکا ہے وہ ہو کے رہے گا. وَهُوَ کائنٌ، جو قدر و قدر الہی میں ہے وہ ہو کے رہے گا. اور یہ کہنے کے بعد زینب کو مطمئن کر دیا. سنا سب کچھ تھا، معلوم تھا، لیکن تفصیلات نہیں معلوم تھی. لیکن مقتل کہتا ہے کہ جب عصر کے وقت رخصت کے لیے آئے ہیں تو آپ نے تو سنا ہوگا ذاکروں سے کہ سب سے زیادہ دیر تک بہن سے گفتگو کی ہے، سب سے زیادہ دیر تک.
کسی سے نہیں کی اتنی گفتگو، سکینہ سے نہیں، رباب سے نہیں، بیٹے سے نہیں، فرزند سے نہیں، بہن سے کی ہے، بہن سے کی ہے. اور کچھ راز و نیاز بھی کیے ہیں. بس راز و نیاز کی جب گفتگو کی تو بہن نے ایک مرتبہ رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. امام نے بہن کے مقتل آپ سن چکے ہیں، یہ عاشورہ میں سنا ہوگا یقیناً کسی نہ کسی سے، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا. امام نے جیسے ہی بہن کے گریے کی شدت دیکھی سارے حالات سے باخبر کیا تھا کیا ہونے والا ہے، اب اس کے بعد ہمارے بعد کیا ہونے والا ہے. تو جیسے ہی بھائی سے سنا گریا شروع کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے فوراً کہا زینب یا اختہ، اے میری پیاری بہن، اقسمت الیک، میں تجھے اپنی قسم دے رہا ہوں، میں تجھے اپنی قسم دے رہا ہوں، ماں کے صبر کو ذہن میں رکھنا، کسی منزل پر کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو صبر کے دامن کو نہ جانے دینا. میں قسم دے رہا ہوں اپنی. بس عزیزان محترم تھوڑا وقت زیادہ ہے کوئی بات نہیں. شہزادی زینب نے بھائی کے اس قسم کا پاس کہاں تک رکھا یہ انشاءاللہ مصائب میں آئے گی بات. اگر ہم مجھ سے ایک مصیبت کو سن لیجئے بس. جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی، اللہ کا رسول جناب حمزہ کی لاش پر ہے، مولا کائنات بھی ساتھ ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جناب حمزہ کی بہن صفیہ یہ آ رہی ہیں. جیسے ہی رسول نے دیکھا فوراً جناب صفیہ کے بیٹے سے کہا جاؤ اپنی ماں کو روکو، بھائی کو دیکھ نہیں پائیں گی، برداشت نہیں کر سکیں گی. بیٹا گیا، اماں آپ واپس چلے جائیے، اللہ کے رسول کا حکم ہے واپس چلے جائیے. کیوں بیٹا؟ اماں رسول کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس منظر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گی، بھائی کا لاشا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گی. کہا بس میں اتنا چاہتی ہوں رسول سے کہو کہ ایک نظر دیکھ لوں، ایک نظر دیکھ لوں، بس توجہ رکھیے، ایک نظر دیکھ لوں. آیا فرزن اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا. رسول نے سوچا اور ایک مرتبہ کہا اچھا جاؤ. اور جب وہ چلا وہاں کے پاس تو ایک مرتبہ علی سے کہا علی لو یہ میری چادر لو اور جلدی سے چادر کو لاش پہ ڈال دو. یہ میری چادر لو، جلدی سے چادر کو حمزہ کی لاش پہ ڈال دو. جب چادر جناب حمزہ کی لاش پر ڈال دی گئی تو چادر تھی چھوٹی، جناب حمزہ کے پاؤں کھلے رہ گئے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا علی کہیں سے کچھ گھاس لاؤ، پاؤں کو بھی چھپا دو. بہن کا دل ہے، بھائی کو دیکھ لیا تو نہ کیا حالت ہوگی. بس عزیزان محترم اب زیادہ ہمت نہیں، مگر میں ایک اور بہن کا بات بتاتا، ہمت نہیں ہے. میں رسول کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا، اللہ کے رسول اگر بہن کی اتنی محبت ہے تو ذرا میں چاہوں گا کربلا میں آ جائیے. سامنے حسین کا لاشا ہے، برینا اونٹ پر زینب ہے. ایک مرتبہ زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا، ماں جائے کی لاش پر پہنچی اور پہلا ہی جملہ کہا ہے میرے ماں کے شان، اے ہلال تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا تو ہی حسین ہے؟ گریا شروع کر دیا. معن شہزادی زینب کو کچھ خیال آیا، بھائی کے لاشے کو چھوڑا، ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا، سید سجاد کے چہرے پر نظر پڑ گئی. ایک مرتبہ تیزی سے پھوپھی اٹھی، قدم بڑھاتی ہوئی سید سجاد کے قریب آئی
بیٹا سید سجاد میں یہ کیا عالم دیکھ رہی ہوں، یہ پیشانی میں پسینہ کیسا، یہ رنگ متغیر کیسا. بس ایک مرتبہ سید سجاد نے سر جھکا کے کہا بھوبی اماں ذرا سوچئے بیٹا موجود ہے. الا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین